نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 70 اور 71 یہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی دروس میں آپ نے سنا اور پڑھا ہم نے کہ یہود اور عیسائیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ان کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ تھا، ان کا اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ اور دیگر پھر اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کی کتاب کے ساتھ جو معاملہ کیا، تفصیل کے ساتھ وہ ساری بات ذکر ہو چکی۔ آج کی آیات اور آگے کچھ جو آیتیں آئیں گی ان کا ایک اعتبار سے تفصیل سے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے، انشاءاللہ کچھ اشارہ وہاں کیا جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بہت سے وعدے لیے تھے، انہی وعدوں میں سے اور بار بار لیے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ نے ان سے وعدے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ بھئی آپ اللہ کے حکموں پر چلیں گے، آپ وحی کے پابند رہیں گے، جو کچھ آپ کو حکم پہنچے گا وہ آپ مانیں گے، اور انہوں نے کئی بار اس وعدے کو توڑا ہے۔ یہاں بھی اسی وعدے کا ذکر ہے، اللہ نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ کہا جی بالکل ہم مانیں گے، جب اللہ نے حکم نازل فرما دیا تو انہوں نے اس وعدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اب ہوا یہ کہ وعدہ توڑنے کے بعد، جب وعدہ ٹوٹ گیا نا، اب وعدہ توڑنے کے بعد انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ جو بات انہیں پسند آ رہی تھی وہ مان رہے تھے، جو پسند نہیں آ رہی تھی اسے چھوڑتے جا رہے تھے۔ دوسرا یہ کیا ان سے جو بہت بڑا جرم ان سے ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ انبیاء کا قتل شروع کر دیا، ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی بدبختی تھی یہود کی، اور جب ان جرائم میں وہ آگے بڑھتے گئے تو اب اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر، اور وہ مست اس بات پہ تھے کہ چونکہ ہم تو جو چاہیں کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی غلط ہوتے تو نعوذ باللہ اللہ ہمیں پکڑتے۔ ہم نے نبیوں کو قتل تک کیا، شہید تک کیا، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے بھی راضی تھا، لہٰذا ہمیں اللہ نے پکڑا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یوں سمجھ لیجئے ایک اصول میں سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور بے انتہا مہلت دیتے ہیں۔ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ، یا کرنے والے کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نعوذ باللہ میرے اس کام پہ راضی ہوں اس لیے اللہ مجھے پکڑ نہیں رہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، اور بہت دیکھیں نبی کے قتل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی کہ بھئی یہ واپس آ سکتے ہیں۔ فرعون کا واقعہ آگے بھی آئے گا، گزر چکا ہے۔ فرعون نے بہت بڑا دعویٰ کیا خدائی کا کہ نعوذ باللہ میں رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مہلت دی، اور بہت لمبی مہلت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پالنے کے بعد یہ سب اس کے دعوے چل رہے ہیں، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، مدین گئے، شادی کی، وہاں سے واپس آئے، اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دیتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی مہلت بھی یہ دی کہ بھائی موسیٰ جاؤ اور جا کے فرعون کو سمجھاؤ، اور اسے نرمی سے سمجھانا، پیار سے سمجھانا،
سختی نہیں کرنا، اور یہ بھی ایک مہلت ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری بات سن کر وہ واپس آ جائے۔ معجزے بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے ان معجزوں کو مان لے، وہ جانتا ہے کہ وہ رب نہیں ہے، وہ یہ دعوے کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ اب ظاہر ہے جب نہیں آیا، مہلت ختم ہو گئی، تو اب اللہ کی پکڑ آئی۔ ایسا ہی کچھ ہوا یہودیوں کے ساتھ، جب اللہ نے ان کو مہلت دے دی لیکن باز نہیں آئے، اور ہزاروں نبی ان میں آئے ہیں بنی اسرائیل میں، ہزاروں، اور ہزاروں میں سے سینکڑوں کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ شہید کیا ہے، بہت سے نبی انبیاء شہید۔ اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اب یہودیوں پر مست ہو چکے تھے، مستی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اب یہودیوں پر ایک جابر بادشاہ مسلط کر دیا، اور اس نے چن چن کے یہودیوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے یہودیوں کو سزا دی، بخت نصر جسے کہا جاتا ہے، اور اس نے گرفتار کیا اور مارا پیٹا، اور بہت سی یہودی مر بھی گئے اس کے دور میں، گرفتار کر لیے، ذلیل ہوتے گئے یہودی۔ اب یہودیوں کو بہت بڑی مدت کے بعد اب یہ دوبارہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اور جو ہے نا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، مرتے دم تک انہوں نے توبہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی، اور اس بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا چھٹکارا کر دیا۔ جب بادشاہ سے چھٹکارا ہو گیا تو اس چھٹکارے کے بعد دوبارہ سے کچھ عرصے کے بعد ان کو اب دوبارہ نئی نئی شرارتیں سوجی۔ اس وقت تک حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ ابھی تک نہیں آئے تھے، یہ ان سے پہلے کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء نبیوں کو بھیجا، حضرت زکریا کو بھیجا، حضرت یحییٰ کو بھیجا۔ اب دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ اس وقت کے کہ ان سے پہلے کے ہیں۔ پتہ چلا ان یہودیوں نے ان سے پہلے بھی کئی نبیوں کو شہید کر چکے تھے، قتل کر چکے تھے، قرآن نے بتایا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ نے موقع دیا، مہلت دی، دوبارہ سے راہ راست پر آنے کا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے پھر ان حرکتوں پہ اتر آئے، اور پھر سے وہی نبیوں کو ستانا، ان کو جھٹلانا، اور کرتے کرتے پھر انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے بھی قاتل بنے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ظاہر ہے اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انجیل آ گئی، عیسائی مذہب آ گیا۔ اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان کے قتل کے درپے بھی ہوئے، انہیں بھی مارنا چاہا، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے ہونے نہیں دیا۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی دنیا میں تشریف لائے، نبی آخر الزمان تشریف لائے، اور آپ نے بھی دعوت دی، ان کو بتایا، سمجھایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی اور شرارت کی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی انتہائی برا سلوک کیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بیان کیا ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ بہت سی یہ اشارے سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی تو وہ بھی، تو اب ترجمے میں جو بات آئے گی وہ سن لیجئے گا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق کہ ہم نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ، پختہ میثاق کہا جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے وعدہ، میثاق کہا جاتا ہے پختہ وعدہ، یعنی ایک اٹل وعدہ ان سے لیا ہے، بنی اسرائیل سے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف بھیجے ایک دو رسول نہیں، کئی رسول، میں نے عرض کیا ہزاروں انبیاء صرف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے۔ کلما جاءہم رسول، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول آتے، بما لا تہوی انفسہم، تو یہ اس کے ساتھ یعنی دل سے ان کو تسلیم نہ کرتے، جسے ہوتا ہے نا اندر سے تسلیم کرنا، یہ ان کو اپنے نفس سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ان میں سے بعض تو ایسے تھے جنہوں نے صرف جھٹلایا کہ ہم نہیں مانتے، اور بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کے قتل کیے اور قتل کر ڈالے، ان کو شہید کر ڈالا۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان پر کوئی خرابی نہیں آئے گی، یعنی وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور فتنے سے مراد یہاں پہ وہی خرابی ہے، سزا بھی مراد ہوتی ہے۔ یہاں فتنہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا اور پکڑ نہیں آئے گی۔ فعموا وصموا، پس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ یہاں اندھے اور بہرے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی ٹھیک آنکھیں تھیں تو اللہ نے آنکھیں چھین لی، ان کے کان ٹھیک تھے اللہ نے کان چھین لیے، یہ مراد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فعموا وصموا، پس وہ اندھے ہو گئے، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حق بات کو جھٹلایا، لہٰذا وہ اندھے ہیں۔ وصموا، بہرے ہو گئے،
حق بات کو سننے کے باوجود بھی انہوں نے اس کی طرف کان نہیں دھرے، اللہ کے نزدیک ایسے لوگ کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ ثم تاب اللہ علیہم۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی مہلت دی ہے، نبیوں کا قتل بھی ہوا ہے، ان کو جھٹلایا بھی ہے، ثم تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پھر قبول کر لی۔ اللہ کی ذات عالی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی، توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا کہ بھئی مہلت دی، آج آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے۔ فرعون کو جیسے میں نے عرض کیا کتنی لمبی چوڑی مہلت ملی ہے، حضرت موسیٰ کی پیدائش، پھر اس کے بعد بڑا ہونا، جوان ہونا، پھر بار بار ان کے پاس جانا، معجزے دکھانا، پھر اخیر میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اب یہ نہیں مانے گا، اب یہ باز نہیں آئے گا، اب اللہ نے توبہ کا دروازہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ یہ بھی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ثم تاب اللہ علیہم، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ پتہ یہ چلا، دیکھیں توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ رہی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت ان پر متوجہ رہی۔ اسی سے مفسرین فرماتے ہیں، ظاہر ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی کتنا ہی آگے بڑھ جائے، کتنا ہی آگے چلا جائے، اللہ کی طرف سے اس پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت، یعنی اللہ کی رحمت اس پر کسی بھی وقت متوجہ ہو سکتی ہے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ البتہ جب اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، سب معاملہ ٹھیک ہو گیا، اب دوبارہ سے شرارت پر اتر آئے۔ ثم عموا وصموا، اللہ فرماتے ہیں پھر سے اندھے ہوئے، پھر سے بہرے ہوئے، بہت سے ان میں سے، کثیر منہم، یعنی پہلے اندھے بہرے تھے، دوبارہ سے ان کو آنکھیں، یعنی حق کی آنکھیں نصیب ہو گئیں، حق کے کان نصیب ہو گئے، وہ حق بات کو سننے لگے، حق بات کو دیکھنے لگے اور ماننے لگے۔ توبہ قبول ہو جانے کے بعد دوبارہ سے وہ اندھے ہوئے، دوبارہ سے وہ بہرے ہوئے، کثیر منہم، بہت سے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئے، اس وقت کے انبیاء پر ایمان لے آئے، لیکن بہت سے ایسے تھے جنہوں نے دوبارہ سے وہی شرارتیں اختیار کی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر جو اللہ کا غضب، اللہ کا قہر نازل ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تو ان دو آیتوں میں اس چیز کا ذکر ہوا ہے۔ اگلی جو دو آیتیں آئیں گی اس وہ بھی ظاہر ہے مضمون آسان ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ نعوذ باللہ مسیح ابن مریم ہے، وہ خود عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ ایک صاحب سے ظاہر ہے انہوں نے بات کی، پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے تینوں کو ساتھ ذکر کیا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، اور وہاں اللہ نے کفر کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ان کے لیے فتویٰ لگا دیا کہ کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ صاف طور پہ اللہ نے فتویٰ لگا دیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قال المسیح وقال المسیح، یہاں تک تو اللہ نے خود بیان کیا نا، اب آگے اللہ نے اس کے دلائل بیان نہیں کیے کہ بھئی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بیان نہیں کیے، دلائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے، وقال المسیح، اور کہا عیسیٰ نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ ذکر کیا کہ جو میرا رب ہے، تاکہ تمہارا جو ذہن میں گمان جو اللہ کے معاملے میں وہ ٹوٹ جائے، جو شرک تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ میں نے دیکھیں پہلے بھی عرض کیا، عمل کی کمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، عقیدے کی کمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یہ بات 100% پکی ٹھکی بات ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، نہیں جی اللہ غفور و رحیم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس معاملے میں، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیں نبیوں کا قتل ہو گیا، نبی شہید ہو گئے، اللہ نے مہلت رکھی ہے، اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑا گناہ کائنات میں کیا ہوگا، لیکن اس سے بھی آگے اللہ نے ایک گناہ رکھا ہے، شرک کا گناہ، شرک کا دروازہ، جو اس میں مبتلا ہو گیا اب اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی آگے آ جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ذکر کروا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس پر جنت کو۔ اب وہ جنت میں دیکھیں کتنا ہی گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، اس نے اگر کلمہ پڑھا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے،
یعنی اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، گناہ کرتا گیا، فاسق تھا، فاجر تھا، بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے، ہمارا یہ ایمان ہے ایک نہ ایک دن اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، یہ تو 100% بات ہے نا۔ لیکن اب اللہ کے ساتھ کسی نے شریک ٹھہرا دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کچھ بھی کر لیں آپ، کوئی ہیلے بہانے تلاش کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ فرماتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکالیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یاد رکھیں یہ درس قرآن اور ان چیزوں کا مقصد یہ عقیدوں کی درستگی ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر آیت میں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا عقیدوں کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ واحد چیز ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ عمل میں نے عرض کیا کہ آپ جسے کہتے ہیں لچک، وہ نظر آئے گی آپ کو۔ بیمار ہو گئے تو بیماری میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، عمل میں لچک ہے۔ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیجیے، لچک ہے۔ وضو نہیں کر سکتے، زخم ہے، پٹی بندی ہے، مسا کر لیں۔ نہیں کر سکتے بالکل وضو، پانی موجود نہیں ہے یا وضو نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے، آپ تیمم کر لیں۔ یہ اعمال میں لچک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں۔ سفر میں چلے گئے، قصر کر لیں۔ سفر میں چلے گئے، روزہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ۔ معاف کرنے سے مراد بہتر تو یہ ہے کہ رکھ لو، نہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی۔ زکوٰۃ کا معاملہ، اعمال میں اللہ نے لچک رکھی ہے۔ اب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 4 کے بجائے 2 پڑھیں یا 4 کے بجائے 3 پڑھیں، وہ ایک طے چیزیں ہیں، باقی لچک آپ کو ان چیزوں میں ملے گی۔ لیکن یہ واحد چیز ہے عقیدہ، اس میں ایک ذرے کے برابر نہ اللہ کے رسول نے لچک دکھائی نہ اللہ تعالیٰ نے لچک دکھائی۔ وہ ایک واقعہ ہے نا مشہور، وہ مشرکین مکہ جب غالباً احد کا موقع تھا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال ایک جنگ کا موقع تھا، اس موقع پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے اور کہا وہ یعنی کون سا نبی، کیسا نبی، اور اس قسم کی باتیں۔ حضرت عمر بھی ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا صبر، تم خاموش رہو، کہنے دو جو کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد معذرت، پہلے وہ لوگ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو تلقین کی کہ صبر کرو، جواب نہیں دینا آپ۔ اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر آ گئے، اللہ کے رسول نے وہاں بھی فرمایا کہ بھئی صبر کرو، جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد ان مشرکین نے یہ کیا کہ اب اللہ کے ساتھ جو اس وقت میں وہ جس کو مانتے تھے نا، اس کا ذکر کیا کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، یعنی ہم فلاں بت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو کھڑا کیا، اب کھڑے ہو جاؤ اور ان کو جواب دو کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب صحابہ نے یہاں پر دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہم پر بات برداشت کر سکتے ہیں، اپنی ذات پر بات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن شرک کا معاملہ ایسا ہے، اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لچک نہیں دکھائی۔ کیوں نہیں دکھائی؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کوئی لچک نہیں چھوڑی، اللہ نے کوئی حیل حجت نہیں چھوڑی کہ اچھا تھوڑا جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سورت ہے نا، انہوں نے کہا جی 1 سال ہم اللہ کو مانیں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس ذات کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی معاملہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عقیدوں کی درستگی بہت ضروری ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں۔ آپ دیکھیں میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ قوالیوں کو لوگوں نے عقیدہ بنایا ونعوذ باللہ من ذالک کہ بھئی یہ قوالی کیا ہے، تو دیکھیں نا جی یہ قوالی ہے، باتیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ علی کا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، یہ سننا ہی ناجائز ہے، حرام ہے یہ۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، غالباً پہلے بھی ذکر کیا اور یہ بات بہت زیادہ چل پڑی ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر خلیفہ نہیں بھی بنتے تب بھی ان کا پہلا نمبر تھا، تب بھی افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس میں اب آپ لچک نہیں اختیار کر سکتے، اس میں آپ نہیں کر سکتے۔ قوالیوں پر ان چیزوں پر عقیدے بیان نہیں ہوتے، اشعار پر عقیدے بیان نہیں ہوتے۔ لوگ کہ او بڑا زبردست شعر، اس سے تو عقیدہ، کوئی عقیدہ بیان نہیں ہوگا، دیوار پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے میں عرض کروں کہ صحابہ کا معاملہ آئے، قرآن مجید کا معاملہ آئے، یا دیگر کوئی بھی عقائد کی بات آئے، اس میں حضرات علماء کرام جو اہل حق حضرات ہیں، اور ظاہر ہے اس میں اہل سنت والجماعت وہ سب شامل ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ اور نبی کے راستے پر ہوں، اس میں جو ہے وہ دیوبندی مسلک بھی داخل ہوتا ہے، بریلوی مسلک بھی، اہل حدیث حضرات بھی، کیونکہ عقائد سب کے ایک جیسے ہیں۔ عقائد میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں آج کل زبانیں کھل رہی ہیں، ہم حیران رہ رہے ہیں۔ نوجوان قسم کے لوگ اور وہ صحابہ کے بارے میں لعن طعن کر رہے ہیں، قلم لکھ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ تو یہ عقیدے کی کمی ہے اور اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور دیگر انشاءاللہ آگے بات آئیں گی، آگے صورتوں میں باتیں آئیں گی بہت سی انشاءاللہ، وہاں پہ ان کو ذکر کریں گے۔ یہاں موقع نہیں ہے، یہاں میں صرف بات کر رہا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر آپ نے شرک کیا، ایک ذرہ رائی کا دانہ، اور باقی آپ کے اعمال اچھے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھا، ہر سال حج ہو رہا ہے، ہر سال عمرے ہو رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے، اور ایسے شخص پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور آپ کے دل میں اعمال نہیں ہے، اعمال میں کمی ہے، لیکن ایک رائی کے برابر بھی آپ نے شرک نہیں کیا، آپ اندر سے اس بات پر مطمئن ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس پر ڈٹے رہے۔ اعمال ایسے تھے کہ وہ جہنم میں لے جانے والے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آئے گا، اللہ ایسے شخص کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ بات تھی۔ اچھا، یہ یہودیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ بیان ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کیا ہے، وہی اللہ ہیں، وہی خدا ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ کافر ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ اب دوسرے لوگ، لقد کفر الذین قالوا، البتہ کافر ہیں وہ لوگ بھی، ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یا تین ہے، تینوں ہی خدا ہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے جو میں نے کافی دفعہ عرض کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور اللہ تعالیٰ، ایک فرقہ یہ ہے۔ ایک فرقہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام، یعنی ان تینوں کے درمیان خدائی مشترک ہے، یہ تینوں ہی خدا ہیں، یا ان تینوں میں سے کوئی ایک لیکن تینوں میں مشترک ہے۔ یہ نعوذ باللہ عقیدہ رکھنا، یہ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ تثلیث، یعنی تین کا عقیدہ رکھنا، تین میں سے ایک کا۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی خدائی نعوذ باللہ ان تینوں کے درمیان مشترک ہے، یہ تینوں ہی خدا ہے۔ بعض فرقہ یہ ہے یہ تینوں ہی خدا ہیں، اور بعضوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو نہیں، البتہ جبرائیل علیہ السلام روح القدس کے بارے میں کہ یہ نعوذ باللہ خدا ہیں، یہ تینوں۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی اور کہا یہ لوگ بھی کافر ہیں، انہوں نے بھی کفر کر دیا ہے جو نعوذ باللہ اس عقیدے کو رکھتے ہیں۔ اور بعض کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ان میں حلول کر گئی، اور نعوذ باللہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ خدا تھے۔ اس قسم کے باطل عقائد عیسائیوں کے ذکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی معبود نہیں سوائے ایک الہ کے، ایک واحد جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر یہ لوگ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے۔ آج اگر میں مہلت دے رہا ہوں تو یہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، کل میں ان کو ضرور پکڑوں گا، اور پکڑوں گا تو ایسا پکڑوں گا کہ ان کو پھر جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، ان پر دردناک عذاب آئے گا۔ اب دیکھیں یہ اتنی سخت باتیں کرنے کے بعد بھی اب اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مہلت باقی رکھی ہے، پھر بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، پس وہ کیوں نہیں آتے اللہ کی طرف
کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے؟ خود اللہ نے آگے فیصلہ فرما دیا واللہ غفور الرحیم، یہ ایک دفعہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، اللہ تعالیٰ کو مہربان پائیں گے۔ لیکن یہ آئیں اتنے باطل عقائد رکھنے کے باوجود بھی، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ، یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں، اور پھر ساتھ اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ باز نہ آئے تو انہیں دردناک عذاب پہنچے گا اور سخت پہنچے گا۔ اس سب کے باوجود اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں مہلت دیتا ہوں، آج بھی آنا چاہیں یہ آ سکتے ہیں۔ اتنے سخت عقیدے کے بعد بھی یہ اگر میری طرف متوجہ ہونا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ظاہر ہے یہ عقیدے کی کمی کوشش کریں، عقائد کو سیکھیں، جو بھی انشاءاللہ آگے صورتوں میں بہت سے عقائد بیان ہوں گے، انشاءاللہ ان میں ہم باقاعدہ بیان کریں گے کہ یہ عقیدہ اور اس میں کیا غلطی ہے جس کو درست کیا جائے۔ تو ایک تو عقیدے میں کسی قسم کی کمی نہ رہے، کوشش کریں اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق ہو کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرما دی عقیدے کے اعتبار سے، ہم ایک ذرے کے برابر بھی ان سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس عقیدے پر ہی اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کر دیں، بہت اللہ کی رحمت سے امید۔ لیکن اگر اس میں کوئی کمی بیشی آ گئی تو ظاہر ہے، اور بار بار اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے۔ مہلت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، سانس جب تک ہے تب تک اللہ نے مہلت دی ہوئی، جب تک سورج، جو ہم درس حدیث میں پڑھ رہے ہیں، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا نا اس وقت تک انشاءاللہ مہلت ہے۔ تو بہرحال وہ فتنوں کی بات بھی یہاں ذکر ہے، لیکن چلیں کل ہمارے فتنوں کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ کل پھر اس میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 100% ایمان کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ، یعنی اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔